عام طور پر پروگرام پر لکھا ہوتا ہے کہ اسے بچے ہرگز نہ دیکھیں۔ آج کے پروگرام میں میری ٹیم خاص طور پر لکھے گی کہ والدین اسے نہ دیکھیں، خاص طور پر مائیں اور بہنیں، کیونکہ ان کے دل اتنے مضبوط نہیں ہوتے۔ لیکن کیا کریں، اے پی ایس کی آج برسی ہے۔ آج ان شہیدوں کی عظمت کو سلام بھی پیش کرنا ہے، ان کی قربانی کو یاد بھی کرنا ہے۔ میں سوچتا ہوں ان ماؤں کے بارے میں کہ جو یونیفارم پر، کپڑوں پر لگی ہوئی سیاہی پر بچوں کو ڈانٹتی ہیں، جب ان کے ہاتھ یہ یونیفارم، بچوں کے کپڑے خون آلودہ، اور خاص کر آج کے دن 16 دسمبر جب انہیں یہ کپڑے کے سامنے آئیں گے تو ان کے سینوں پر، ان کے دلوں پر کیا گزرے گی؟ وہ بہنیں اپنے بھائیوں کو کیسے تلاش کریں گی؟ عام طور پر بچے اسکول نہ جانے کے بہانے کرتی ہیں۔ آج یہ مائیں اپنے آپ کو کوستی ہوں گی کہ اس دن میں نے اپنے بچے کو چھٹی کیوں نہیں کرا لی، میں نے اسے اسکول کیوں جانے دیا۔ لیکن قدرت نے شاید یہ عظمت انہی شہید بچوں کی ماؤں اور بہنوں کے لیے ہی رکھی تھی۔ انہیں خصوصی طور پر چنا گیا تھا۔ 16 دسمبر کو سکوت ڈھاکہ ہوا، ہمارا ایک بازو ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ حکمرانوں کی غلطیوں کی وجہ سے پوری قوم تقسیم ہوگی، لیکن 16 دسمبر 2014 کو اس قوم کے معصوم بچوں نے اپنے خون سے قربانی دے کر اس قوم کو متحد کیا۔ وہ قوم جو ڈیوائیڈ تھی، گڈ اور بیڈ کے بارے میں ڈیوائیڈ تھی، وہ قوم جو دہشت گردی پر تقسیم تھی، اس قوم کو ایک پیج پر لے آئے یہ بچے۔ چھوٹے چھوٹے سینوں میں اتنی اتنی بڑی گولیاں کھا کر یہ بچے ہماری قوم کو متحد کر گئے۔ اسی لیے ان بچوں کی قربانی کے بعد پاکستان نے دہشت گردی پر قابو پایا۔ آج اگر ہم پرامن فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں تو ان بچوں کی قربانی کو آپ کبھی بھی نہیں بھلا سکتے۔ ایک ایسی بچی ملالہ بھی تھی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اسے گولی لگی اور اس کے بعد وہ لندن گئی۔ اب وہ ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہے، بہت بڑی سیلیبریٹی ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی وہ آسٹریلیا میں آئیں تو ان کے شو کے لیے 9,000 سے لے کر تقریباً وہ 60,000 کے قریب ٹکٹ کی پرائس تھی ان کی باتیں سننے کے لیے، جس میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں کی۔ وہ پاکستان کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرتی۔ خیر، وہ نوبل پرائز ونر ہیں، وہ ایک بہت بڑی شخصیت بن چکی ہیں، اسی لیے شاید انہیں لوگ اب اس انداز میں یاد نہیں کرتے جس انداز میں یہ اے پی ایس کے بچوں کے لیے قوم کا دل دھڑکتا ہے۔ انہی بچوں میں سے ایک بچہ ابراہیم خان یا غازی ابراہیم خان بھی تھا۔ ملالہ یوسفزئی کو جہاں نوبل پرائز ملا، اتنے مال و دولت ملی اور وہ اتنی پرسنالٹی بنی، ابراہیم خان گمنامی کے اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ ابراہیم خان کی زندگی میں اس وقت کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں، اے پی ایس کے سانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، آج کے پروگرام میں ہم ابراہیم خان سے لندن سے خصوصی طور پر بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ رہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ تو کیسے گزرے ہیں آپ کے 6 مہینے، خاص طور پہ دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ میں؟ بہت سخت گزرے ہوں گے۔ زندگی کی کشمکش میں گزرے ہیں، زندگی اور موت کے ساتھ۔ اور پریشانی ہوتی ہوگی آپ کو بھی، گھر والوں کو؟ بالکل۔ گھر والوں سے بات ہوتی رہی ان 6 مہینوں میں؟ کبھی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ نے کہا کہ زندگی موت کی کشمکش میں گزرے ہیں، تو وہ کیا چیز تھی زندگی موت کی کشمکش میں کہ جو آپ کو کہتی تھی کہ نہیں، لڑتے رہو ان کے ساتھ؟ احتیاط کے بچے اتنا تکلیف ہوتے ہیں نا کہ اتنا یہ سٹوری آپ کو سناتا ہوں۔ کاظمی سر، قسم سے ہم نے بہت تکلیفوں سے یہ زندگی گزاری ہے۔ ہم نے 3 گھنٹے ہم نے روزانہ ٹریول کرتے کہ اس کو لے کے ہم آرمی آفیسر بنے، ہم ملک کے لیے کچھ کرے۔ میرا ایک دوست تھا حمزہ، اس نے مجھے بہت آواز دے رہے تھے کہ ابراہیم بھائی مجھے بچاؤ، لیکن ایئر 8 کا سٹوڈنٹ، 4 بچے تھے ادھر دروازے میں بیٹھے تھے۔ جیسے میں نے اس کو دیکھا نا، وہ ایک شیشے کا دروازہ، اس کو میں نے توڑ دیا اور اس بچوں کو میں نے نکالا۔ اس کے بعد مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے کہ مرا ہے، لیکن میں نے… اچھا ابراہیم، آپ کو گولیاں کیسے لگیں اور آپ کو کون بچا کر لے کے گیا؟ پہلے مجھے 2 گولی لگی تھی، جیسے میں باہر جا رہا تھا نا، حمزہ ہمارے ساتھ ہاتھ میں شہید ہوا تھا۔ اس کے بعد جیسے میں بھاگنے کا کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے سامنے مجھے ایک ٹیرس کرتا، مجھے شوٹ کر، جیسے مجھے اس نے ہیپس پہ شوٹ کر دیا نا، میرا زندگی خراب ہو گئی۔ اس دن آپ کی خواہشیں، آپ کے خواب سب کچھ بکھر گئے ہوں گے۔ ہمارا خواہش تھے کہ ہم آرمی میں جائیں، پاکستان کے لیے کچھ کریں،
लेकिन इस जालिम ने हमारा जिंदगी तबाह कर दिया। हमारा जो ड्रीम था पाकिस्तान आर्मी। आपको पाकिस्तान तो याद आता होगा इब्राहिम? पाकिस्तान को हम कैसे भूले? पाकिस्तान तो हमारा जान है। पाकिस्तान के लिए हम अपने जान पर खेलकर अपना जिंदगी खराब कर दिया इस मुल्क के लिए कि हमें अच्छा लगता है ये मुल्क, हम फख्र करते हैं हम पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के लिए हाँ हमारा जिंदगी भी, हमारा सर भी कट जाए ना, पाकिस्तान के लिए हम हाजिर हैं। अच्छा इब्राहिम खान, ये बताएं कि इमरान खान साहब जो वज़ीर-ए-आज़म में अभी मौजूदा, क्या आपसे अस्पताल में आपको देखने आए थे उस वक्त? जी सर, जैसे इमरान खान हॉस्पिटल में आए, मैं उस टाइम ICU में पड़ा हुआ था। जैसे मुझे एंटर हो गया मेरा, जैसे मैंने आंखें खोले, इमरान खान ने हमारे साथ पिक्चर निकाले थे। अच्छा इब्राहिम, लंदन में भी और पाकिस्तान में भी कुछ लोग पाकिस्तान मुखालिफ बातें करते हैं अक्सर पाकिस्तान आर्मी के बारे में, उन लोगों को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? जो पाकिस्तान को गलत आंखों से देखते हैं या पाकिस्तान के पीछे भंगते हैं, उसको सिर्फ मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। अगर ये पाकिस्तान को अगर आप गलत मुल्क समझते हो, इस मुल्क को आप थोड़ा रिस्पेक्ट दें। इस मुल्क ने आपको सब कुछ दिए है। अगर आप अपने आप को समझने, आप अपने आप को प्रूव करें कि मैं कौन हूँ, पाकिस्तान आपको सब कुछ देगा। फिर पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान के लिए हमारा जान भी कुर्बान। पाकिस्तान को हमने 16 दिसंबर को अपने जान ही दिया था पाकिस्तान मुल्क के लिए। पाकिस्तान हमारा जान है। पाकार जिंदाबाद, पाकिस्तान पयंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद इब्राहिम, जिंदाबाद। और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको ज़िंदगी दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। देखने सुनने वाले इंशाल्लाह आपका पैगाम पूरी दुनिया तक नशर करेंगे, लोगों को आपकी बहादुरी बताएंगे। हम आपको नोबेल प्राइज़ तो नहीं दे सकते, लेकिन आप हमारे दिलों में रहते हैं, हम आपको हमेशा याद रखेंगे।